امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، 12واں کھلاڑی۔ پلاٹ ایک چھوٹے سے شہر کے نوجوان لڑکے کے گرد گھومتا ہے جو کرکٹ کا جنون رکھتا ہے اور ایک مشہور کرکٹر بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ ملک کی ایک بڑی کرکٹ لیگ میں اپنے انتخاب کے بعد اسے رکاوٹوں اور غیر منصفانہ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر اسے اپنا حق مل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو شاہد ڈوگر نے لکھا ہے، عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانیال ظفر، شاہویر جعفری، سرمد کھوسٹ، فواد خان اور کنزا ہاشمی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ٹیپ میٹ ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ نمبر 9، شمشیر۔ شمشیر ویب سیریز کی کہانی ایک پرجوش ہاکی کھلاڑی کے سفر کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار فرحان سعید نے ادا کیا ہے، جو اپنے معدوم ہوتے ہوئے اسپورٹ کیریئر کو بحال کرنے کے لیے ذاتی اور پیشہ ورانہ چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب وہ چوٹوں کے دباؤ اور خود شک کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے تو اسے حریم فاروق کی تصویر کردہ ایک پرعزم خاتون میں طاقت اور مدد ملتی ہے۔ ان کا رشتہ مشکلات کے درمیان بڑھتا ہے جو لچکدار قربانی اور امید کے موضوعات کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ کہانی ایتھلیٹکس کی جذباتی دنیا پر دلکش نظر ڈالتی ہے جس کا مقصد ناظرین کو متاثر کرنا اور ترقی دینا ہے۔ اس ڈرامے کو شہرزادے شیخ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، حریم فاروق اور عمر عالم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ٹیب میٹ ٹی وی پر نشر کیا گیا اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہے۔ نمبر 8، چڑیلز۔ یہ سیریز 4 خواتین کی زندگیوں پر مرکوز ہے۔ سارا ایک وکیل جس نے کامل بیوی بننے کے لیے اپنا کریئر چھوڑ دیا، زبیدہ شادی کی منصوبہ بندی کرنے والی، جگنو آزادی اور محبت کی تلاش کرنے والی ایک باکسر، اور بطول جو قتل کے جرم میں برسوں قید کاٹ چکی ہے۔ ان کی زندگیاں اس وقت جڑی ہوئی ہو جاتی ہیں جب سارا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے شوہر اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، جس کے بعد چاروں نے دھوکہ کرنے والوں کے شوہروں کو پکڑنے کے لیے ایک ایجنسی بنانے کا نام لیا جسے وہ ہلال ڈیزائنرز نامی خوردہ برقع سٹورز کی آڑ میں چلاتی ہے اور اپنے آپ کو چڑیلز کہتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی لاپتہ ہو جاتی ہے تو ان کی تفتیش انہیں اپنے سے کہیں بڑی چیز کی طرف لے جاتی ہے جس پر کراچی کا سب سے بڑا طاقتور غلبہ ہے۔ اس ڈرامے کو عاصم عباسی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثروت گیلانی، مہر بانو، نمرا بچا اور یاسرا رضوی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 10 اقساط ہیں۔ نمبر 7، دھوپ کی دیوار۔ دھوپ کی دیوار ایک پاکستانی ویب سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، سجل علی، سمینہ احمد، سمیہ ممتاز، سویرا ندیم اور زیب رحمان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی پاک بھارت تنازع کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس ویب سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ جنگ سے امن کس طرح بہتر ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو شیلجا کیجریوال اور مصباح شفیق نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ کہانی سلمیٰ اور سہیل کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک پرفیکٹ میچ تلاش کریں، جو دونوں اپنی مثالی محبت کی دلچسپی تلاش کرنے کے لیے دیسی جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بناتے ہیں۔ سلمیٰ ایک دیسی گھرانے میں سب سے چھوٹی ہے جس میں 3 بہنیں اور ان کے والدین شامل ہیں۔ جہاں والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کے امکانات سے پریشان ہیں کیونکہ ان کی عمر کی تمام لڑکیاں پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ یہ ڈرامہ متوسط طبقے کے لوگوں کی جدوجہد کے اکثر دریافت شدہ موضوعات سے نمٹتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جو ہمارے ٹیلی ویژن ڈراموں کی پہچان بن چکے ہیں۔ یہ بلال عباس کے کردار سہیل سے ظاہر ہوتا ہے جس نے اپنے والد کو اس وقت کھو دیا
جب وہ ابھی چھوٹا تھا اور اس نے اپنی الیکٹرانکس کی دکان سنبھال لی۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ، زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے زمانے کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کی ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مسحور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوستوں کو دشمنی میں بدل ڈالے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کے دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کریں۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 13 اقساط ہیں۔ نمبر 4، مسز اینڈ مسٹر شمیم۔ امینہ ایک آزاد خاتون ہے جو لاہور کے ایک ہاسٹل میں رہتی ہے۔ شمیم امینہ کے دوست کا بڑا بھائی ہے۔ برادری شمیم کا مضحکہ خیز ہونے کی وجہ سے مذاق اڑاتی ہے۔ کچھ غیر متوقع حالات کی وجہ سے وہ ایک ساتھ رہنے اور شادی کرنے پر مجبور ہیں۔ بعد میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ایک ساتھ اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے۔ کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز اور صبا قمر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 20 اقساط ہیں۔ نمبر 3، قاتل حسیناؤں کے نام۔ مائی مالکی سیریز کی ان کئی غم زدہ خواتین میں سے ایک ہے جو مردوں کو ان کے فریب، موقع پرستی اور تشدد کی سزا دیتی ہیں۔ یہاں کے تقریباً تمام مرد برے ہیں جب تک کہ وہ ہم جنس پرست یا محبت میں گردن گہرے نہ ہو۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، صنم سعید، ثروت گیلانی، مہر بانو، فائزہ گیلانی، میسیما، ایمان سلیمان، روبینہ چودھری اور ناجی شاہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو مینو گوڑ نے پروڈیوس کیا ہے۔ فرجاد نبی اور مینو گوڑ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور مینو گوڑ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 2، سیوک دا کنفیشنز۔ سیوک دا کنفیشنز ایک پاکستانی ایکشن تھرلر ویب سیریز ہے جس کو وڈلی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں محسن عباس حیدر، ہاجرہ یامین، نذر الحسن، نیر اعجاز، عدنان جعفر اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں 1984 سے لے کر 2022 تک کے سچے واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں ہندوستان میں واقعات پر مبنی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ہندوتوا گروپوں کے ذریعے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں، ذات پات اور مذہبی اور پنجاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں 2007 کے سمجھوتہ تشدد ایکسپریس، بم دھماکوں اور دیگر سازشی نظریات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے۔ انجم شہزاد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو وڈلی ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کراس روڈز۔ کراس روڈز براق کی شدید کہانی کو منظر عام پر لاتا ہے۔ ایک عرب پتی جو اب بدلہ لینے کے لیے پیاس میں مبتلا ہے، اور حیا جو ایک پرجوش ٹیم ڈیزائنر ہے۔ کالج میں دل دہلا دینے والے بریک اپ کے بعد وہ دردناک طریقے سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن تقدیر کے پاس دوسرے منصوبے تھے۔ جب حیا کی گیمنگ کمپنی براق کے وسیع کاروباری سلطنت کے ساتھ افواج میں شامل ہوتی ہے تو ان کا غیر متوقع طور پر دوبارہ ملاپ طویل عرصے سے دبے ہوئے جذبات کو دوبالا کرتا ہے۔ ان کے مشترکہ ماضی کی یہ بحالی، جذبہ چھٹکارا اور انسانی دل کی پیچیدگیوں کی ایک ولولہ انگیز کہانی کا مرحلہ طے کرتی ہے۔ ان کے پیشہ ورانہ تعاون کے درمیان دبی ہوئی خواہشات
حل نہ ہونے والے تنازعات سب سے آگے بڑھتے ہیں، داستان کو انتھک شدت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ توقع ہے کہ سیریز ان کے ہنگامہ خیز سفر میں گہرائی میں ڈوب جائیں گی، محبت، انتقام اور دوسرے مواقع کی گہری جستجو کے موضوعات کو تلاش کرے گی۔ اس ڈرامے کو زی5 ٹیپ میٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔